اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طب اہل بیت اہلیہ یونیورسٹی کی طرف سے لیکچر پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے پریکاشنز کے طور پہ وہ آنکھ کی بیماریاں ہیں۔ معذرت کے ساتھ کافی عرصے کے بعد میں آن لائن ہوا۔ اصل وجوہات یہ تھی کہ مصروفیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ کتب تیار کرنی تھی، ایک تو کورس کے حوالے سے اور دوسری ایک کتاب تھی آیت اللہ تبرزان کی لکھی ہوئی جو فارسی میں ہے۔ بہت سے مومنین سے میں نے التماس کی تھی کہ اس کو اردو میں کنورٹ کیا جائے، لیکن چونکہ جن کو فارسی آتی تھی ان کو میڈیکل نہیں آتا تھا، اور جن کو میڈیکل آتا تھا ان کو فارسی نہیں آتی تھی۔ کچھ مومنین نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، تو اس کتب کا ترجمہ بھی میں نے ہی اپنے سر لیا، اور الحمدللہ وہ کامیابی سے وہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، اور پی ڈی ایف میں ہم نے وہ بک تیار کر لی ہے جو 480 بیماریوں کے بارے میں ہے۔ کہ ایک تو پہلی کتب یہ تھی کہ جو جان علی کاظمی صاحب کے لیکچروں سے استفادہ کیا گیا تھا، جس میں غذاؤں کے حوالے سے تھی، وہ بھی پی ڈی ایف میں ہے اور انشاءاللہ پرنٹنگ کے لیے بھی ہم نے دی ہوئی ہے۔ اور دوسری جو فارسی میں آیت اللہ تبرزان کی تھی اس کو ہم نے اردو میں کیا، اور تیسری پیوریفیکیشن آف سائل جو روحانی بیماریوں کے بارے میں تھی وہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اور چوتھی ایسی جو خواتین کے مسائل ہیں یا جو آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں ڈیلیوری کے دوران جو مشکلات ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم نے ایک مختصراً کتابچہ تیار کیا، لیکن اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور ایک ایسی کتاب وہ آغاز سے بات ہوئی ہے میری جس میں مکمل اس کا علاج ہوگا، جو غذائیں اہل بیت نے بتائی ہیں جس سے آپریشن کی نوبت بھی نہیں آتی، وہ بھی تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ریفلیکسالوجی ہے جس میں صرف انسان کے ہاتھ اور پاؤں کے کچھ مخصوص پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو پریس کرنے سے کافی ریلیف ملتا ہے۔ مجھے خود گردن میں ادھر پین ہو گیا تھا، تو میں نے ریفلیکسالوجی کی مدد سے صرف پریس کرنے پڑتے ہیں، کوئی پوائنٹ ہوتے ہیں مخصوص، وہ میں نے کیے تو الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا۔ مختلف دردوں کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد وہ بھی تیار کر لیں۔ تو آج آنکھ کے بیماریوں کے بارے میں لیکچر مختصراً جو پریکاشنز ہیں وہ پیش کرنے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعرات کے روز ناخن کاٹے گا، اور ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی بتایا کہ بائیں ہاتھ سے یہ چھوٹی والی انگلی سے شروع کرے گا، تو جمعرات کے دن ظہر کے بعد ناخن کاٹے گا، اسے کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، آنکھ میں درد نہیں ہوگا۔ تو اگر اور یہ مستحب ہے کہ ایک ناخن چھوڑ دیں تاکہ جمعے والے دن اس کو کاٹا جائے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ کبھی پاگل نہ ہو، فقیر نہ ہو اور آنکھ کا درد نہ ہو، وہ جمعرات کے دن ناخن کاٹے تو انشاءاللہ اس سے مستفید ہوگا، درد نہیں ہوگا آنکھ کا اس کو۔ اس کے علاوہ اگر جس کو آنکھوں میں درد ہے وہ بارش کے جو پانی کے قطرے ہیں، بارش آب نسیان جو کہ بہت ہی جس کی فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ آنے والا ہے، اس پر میں جلد از جلد بتاؤں گا آب نسیان کیا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، تمام بیماریوں کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی بارش کے پانی کے قطروں کو آنکھوں میں ڈالے گا تو اس سے اگر آنکھ میں درد ہے
تو ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گل مرزنجوش اس کے اوپر عرش کا سایہ ہے، آنکھوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کی جو تقویت کے لیے مسواک کریں، مسواک سے آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ تیز ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتا ہے اور حافظہ بھی قوی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ خصاب کریں، خصاب سے بھی جو نظر ہے اس کو تقویت ہوتی ہے، بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں کو دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ ایک تو صاف پانی ہے، اس کو دیکھیں تو اس سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو دیکھیں، اس سے آنکھوں کی جو بینائی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سبزہ ہے، جو ہری سبزہ ہے اس کو دیکھیں، اس سے جو بینائی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کھاؤ، کھجور برنی کا ذکر ہے، اس سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زرد جوتے پہنو، اس سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو مردانہ طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کالے جوتے پہنے گا اس کی نظر میں کمزوری ہوتی ہے، عقل میں کمزوری ہوتی ہے، اور مردانہ طاقت میں بھی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخروٹ کھائیں اور ساتھ اجوائن، نمک اور سوتر فارسی کھائیں، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بینائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جن کو گیس وغیرہ ہے، گیس وغیرہ کی پرابلم ہے، معدے کی پرابلم ہے، اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ پھر گاجر کھاؤ، گاجر سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کدو کھاؤ، کدو سے بھی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ پھر سوتر فارسی اور دریائی نمک سے انسان میں جو ڈکار وغیرہ آتے ہیں، گیس ہے، یہ بھی ختم ہوتی ہے۔ ساتھ انسان کی جو نظر ہے وہ بھی تیز ہوتی ہے۔ پھر سوی کی عدس، جو مسور کی دال کا سویگ ہے، یہ استعمال کریں، اس سے آنکھوں کی جو بینائی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اسفند کھائیں، اسفند سے اگر آنکھ میں کوئی زخم ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے زخم۔ پھر گرم پانی سے اگر کوئی افطار کرے تو اس سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنا، مہندی لگانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روحانی عمل بتا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہ جائیں اور جو منبر ہے اس کو مس کریں، اور اس کی جو نیچے دیوار ہے، جو جالی لگی ہوئی ہے، اس کو مس کریں اور سورہ حمد پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھیں، سورہ حمد پڑھیں، 3 بار سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 پڑھیں، تو انشاءاللہ جو نظر ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر نابینا ہے انسان تو انشاءاللہ اس کو بینائی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی روشنائی کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، ساتھ دونوں ہاتھوں پہ آنکھوں پہ ملتے رہیں، فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس سے بھی آنکھوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ جو اہل بیت کے سرمے ہیں، سرمہ نشادر، یا کہ یہ مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں، سرمہ کفوری ہے، اور سرمہ جو اسمد ہے اس کی بہت ہی تعریف کی گئی ہے۔ سرمہ اسمد جو کہ مکے میں پتھر ہے وہاں سے تیار کیا جاتا ہے، یہ سرمہ اسمد اس کی بہت ہی تعریف کی بھی ہے۔ اہل بیت کی کوئی 5-6 سرمے ہیں جو مختلف آنکھ کی جو بیماریاں ہیں ان کے کام آتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ایک کاسنی ہے، کاسنی کھائیں، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نظر بہت تیز ہوتی ہے، خاص کر جو لوگ اینکیں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ کاسنی کھائیں اور ساتھ سرمہ اسمد لگائیں اور سرمہ کافوری لگائیں تو اس سے عقل میں اضافہ ہوگا، دماغ میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ بینائی میں بھی اضافہ ہوگا، بلغم ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک مرکب 3 یا مرکب 4 بھی ہے جو مختلف بیماری میں استعمال ہوتا ہے، اور شافیہ بھی ہے جو نظر کی تقویت کے لیے دیا جاتا ہے۔ مختلف بیماریوں میں مختلف ٹریٹمنٹ ہیں۔ جن لوگوں کو آب سیاہ ہے، جن کو سفید موتیا ہے یا کالا موتیا ہے، ان کے لیے بھی طبی اہل بیت کے بہت سے سرمے ہیں، تو اس سے علاج کروائیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو انشاءاللہ دوسرے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اور جن لوگوں نے PDF میں بکس حاصل کرنی ہیں، فری ہیں، ان کو انشاءاللہ بھیج دیں گے، اور ہم نے گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ، تو انشاءاللہ اس سے استفادہ اٹھائیں۔ خدا حافظ۔ خدا وند متعال ہم سب کا صحت کامل عطا فرمائے تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں۔ خدا حافظ۔